ذمہ داری ہے، یہ ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں۔ جب اہل حق کہیں جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جبریل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی پیشانی بڑی چمکتی ہے، ان کے آگے کے دانت بھی بڑے چمکدار ہیں، اور ان کے گھنگریالے بال ہیں۔ سر کتنا بڑا ہے ان کا، اس زمانے میں غوطہ نام کا کوئی شہر تھا جو دمشق کے بازو میں تھا، تو حدیث پاک میں ہے کہ غوطہ جتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا جبریل کا سر ہے، اتنا بڑا جبریل علیہ السلام کا سر ہے، اور 600 پر ہے۔ اس میں سے صرف وہ 2 پر پھیلاتے ہیں تو پوری دنیا ان کے پروں میں سمٹ آتی ہے، مشرق و مغرب سمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے 600 پر ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں تمہیں تمہاری اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے خوبصورت ہو۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ چاندنی رات ہو، آپ بقیع الغرقد میں تشریف لائیں، یعنی جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ غرقد میں تشریف لائیں چاندنی رات میں، میں اپنا آپ کو دکھا دوں گا۔ تو حضرت جبریل جب تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، اللہ اکبر۔ صاحب در منصور لکھتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پروں کو کھولا۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا جبریل جب اپنے پروں کو کھول رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ جب مور ساونوں میں کس طریقے سے خوش ہو کر اپنے پروں کو کھولتا ہے، تو جبریل نے اپنے 600 پروں کو اللہ اکبر کس طرح کھولا ہوگا۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جبریل کے پروں پر موتی ٹکے ہوئے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے اپنے پروں کو کھولا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سرکار نے جبریل علیہ السلام کا حسن دیکھا۔ یہاں تک تو یہ بات جب وہ مکمل ہوئی، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس کے بعد آگے کی ایک بات، کیا جب جبریل نے اپنا آپ حضور کو دکھا دیا اور میرے سرکار نے جبریل کو دیکھ لیا کہ جبریل کی حقیقت کیا ہے، جبریل کا اصل حسن کیا ہے، جبریل کی اصل شکل کیا ہے، تو جبریل نے اس کی یا رسول اللہ ہم نے تو اپنا آپ بتا دیا، یا رسول اللہ آپ بھی اپنا آپ بتا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تو نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھٹے روح لمی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے۔ ہمارے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں فرماتے ہیں جبریل صرف ہمارے آقا کا خادم ہے بس، اور مخلوق میں وہ کسی کا خادم نہیں۔ جبریل امین صرف ہمارے آقا کا خادم ہے اور کسی کا خادم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جو سید الملائکہ ہے وہ خادم مصطفیٰ ہے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، جبریل وہ ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت ہی نہیں پتا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سوچو، سدرات مکین جس کے تلووں پہ پیشانی رکھے اس نبی کی شان کیا ہوگی ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو کائنات نبوت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اور کائنات نبوت میں بھی خلاصہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی، جن کی پیشانی پر تلوے، جن کے تلووں پر جبریل علیہ السلام کی سید الملائکہ کی پیشانی ہے، اور جب یہ پیشانی تلوے مصطفیٰ پر آتی ہے تو میرے امام کے تخیلات کے اندر ایک تمکن پیدا ہوتا ہے، اور پھر قرطاس پر یوں بات آتی ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ ذرا غور کریں گے شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کاش کہ ہمیں نبی کی معرفت نصیب ہو کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا۔ جبریل علیہ السلام کیا ہے، اتنا عظیم جبریل بدر کے دن مصطفیٰ